الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجنا ومعبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند کو چیر دیا ڈوبے ہوئے پھر کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آسان علیہ نور برشیدہ شریف نہایت ہی بارک احترام قابل سر احترام موجود حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ جل مجدین کا احسان کہ اس نے ہمیں آج اس رات اپنا ذکر، اپنے محبوب کا ذکر اور اپنے محبوب کا ذکر کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ ہم سب حاضر ہیں اور یہ اللہ کے کرم سے، اللہ کی توفیق سے این سعادت بازور بازوریس تعالیٰ بخشت خدائے بخشیدہ ایسی گھڑیاں جو ہے اللہ کے کرم سے انسان کی حصے میں آیا کرتی ہیں۔ ہر ایک کو ایسی توفیق نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ کہاں کی دولت، کہاں کا منصب، قسم خدا کی ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ اور محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ حاضر محترم، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور یہ توفیق اس کی خاص کرم نوازی سے ہے، اور اللہ کا قانون ہے جو اس کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے
یا اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اس پہ اور وافر کر دیتا ہے، اور جو کفرانی نعمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ عذاب سخت ہے، اللہ اس پہ اپنا جینا تنگ کر دیتا ہے۔ تو اس کائنات کے اندر سب سے بڑی نعمت جس نعمت کے صدقے سے کائنات ہے وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی ذات ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اگر اللہ جل مجدہ نے اس کائنات کے اندر جو سب سے بڑی نعمت ہے، جس نعمت کی وجہ سے ساری نعمتیں ہیں، کائنات کی ہر رنگ و بو، ہر چیز جو ہے وہ حضور کے صدقے سے ہے، اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا محبوب ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لو لا کلمہ اظہرت الربوبیہ، اے محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو حاضرین محترم، ساری کائنات کے اندر جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اللہ کا نبی ہے، اس کے صدقے سے ساری کائنات ہے۔ علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے۔ یعنی کہتے ہیں یہ جو خیمہ آسمان کھڑا نا یہ حضور کی وجہ سے ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نہیں ہوتے تو یہ آسمان زمین پر گر جاتا۔ کہتے ہیں اگر آسمان کھڑا ہے تو یہ حضور کی محبت میں۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ زمین در حب او شاکر فلک در عشق او شیدا، کہ آسمان جو ہے حضور کے عشق میں کھڑا ہے اور زمین جو ہے حضور علیہ السلام کی وجہ سے ساکن ہے۔ اس کے نیچے پانی چل رہا ہے نا، تو پانی کی خاصیت کیا ہے؟ اب کسی برتن میں پانی ڈالیں پر مٹی ڈالیں ایک دم پانی جو ہے باہر آ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے محبوب کے صدقے سے یہ پانی نیچے رکا ہوا ہے، اوپر زمین کھڑی ہے، آسمان کھڑا ہے۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ جو فلک کھڑا ہے یہ استادہ اگر ہے تو نبی پاک کے صدقے سے، اور یہ توحید کا نظام جو ہے یہ حضور کے صدقہ سے ہے۔ تو حاضر محترم، ہماری خوش نصیبی، اب میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ کریم کسی چیز کا محتاج نہیں تھا، لیکن اپنی عزت کے لیے، اپنے نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کا گروہ بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو صرف اپنی ذات کا محتاج کیا، پھر اپنے محبوب کو کسی کا محتاج نہیں، اپنی ذات کا محتاج کیا۔ اللہ کا نبی سوائے خدا کی کسی کا محتاج نہیں، تو اللہ نے اپنے محبوب کی عزت و توقیر بڑھانے کے لیے عظیم نفوس قدسیہ صحابہ کی جماعت پیش بنائی تاکہ اللہ کے نبی کی شان جو ہے گزار ہو جائے۔ تو حضرت محترم، اللہ کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا محبوب، اور اللہ کے محبوب کے بعد سب سے بڑی نعمت صدیق اکبر کی، یعنی وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر احسان کیا میں نے اس کا احسان کا بدلہ دنیا میں چکا دیا۔ لیکن صدیق اکبر وہ شخصیت ہیں، وہ ذات ہیں کہ جن کا احسانات کا بدلہ کل قیامت کے دن جب حشر برپا ہوگا، تخت لگا ہوگا، لوائے حمد اللہ کے محبوب کے ہاتھ میں ہوگا، کائنات کی طرح جس طرح آج ہم حاضر ہیں اسی طرح مسند لگی ہوگی، لوائے حمد اللہ کے محبوب کے ہاتھ میں ہوگا، انبیاء کی صفیں ہوں گی، صدیقوں کی صفیں ہوں گی، شہیدوں کی صفیں ہوں گی، اور یہ اللہ کی صفیں ہوں گی، اور ان صفوں جس طرح یہ منظر ہے اسی طرح یوں سمجھیے یہ منظر جو ہے خوب دور دور تک حد نگاہ تک پھیلا ہوگا، جس سے تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ یہ اس وقت اللہ کے محبوب کا نظام ہوگا، صرف اللہ کے نبی کا محبوب کا نظام ہوگا، اور حالات یہ ہوں گے کہ ہر نبی جو ہے وہ نبی پاک کی طرف دیکھ رہا ہوگا، ہر رسول نبی پاک کی طرف دیکھ رہا ہوگا، ہر طرف لفظوں ترسا نظام ہوگا۔ ایک شاعر نے کیا کہا ہے
کہ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر کلیجہ خوف سے دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ حضور السلام کی یہ شان ہوگی کہ ساری کائنات اس وقت حضور کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، انبیاء ادھر دیکھ رہے ہوں گے، صدیق ادھر دیکھ رہے ہوں گے، شہید ادھر دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، پھر میرا خدا میرے ابو بکر کو دے گا۔ آدم بھی دیکھیں گے، موسیٰ بھی دیکھیں گے، عیسیٰ بھی دیکھیں گے کہ میرے ابو بکر نے جو مجھ پر احسانات کیے ہیں اس کا بدلہ کیا ہے، جس نے مجھ پر احسان کیا۔ یہ حضور ابو بکر صدیق نہیں کہہ رہے، یہ حضور کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر احسان کیا۔ علامہ اقبال بھی کہتے ہیں امن ناس بر مولا ماہ آن کلیم پر سینہ ماہ، کہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی پر احسان، سرکار فرما رہے مجھ پر احسان کیا۔ امن ناس بر مولا ماہ آن کلیم پر سینہ ماہ، کہتے ہیں کوہ طور کا کلیم ہے، ایک ہمارا کلیم ہے جو اللہ کے نبی کے رستے میں ہمارا کلیم ہے، وہ ہے ابو بکر۔ آن کلیم میں اول سینہ ماہ ہمت و کشت ملت راہ چوں پر شان اسلام غارو بدر و قبر۔ شان کیا ہے کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جس طرح خشک کھیتی کو، جب خشک کھیتی ویران ہو جائے، خشک ہو جائے، پھر کسان جو ہے وہ اللہ کے ہاں آرزو کرتا ہے یا اللہ میری خشک کھیتی کو سیراب کر، تو اللہ تعالیٰ جس طرح باران رحمت فرما کے اس اجڑی ہوئی کھیتی کو پھر سے سیراب کر دیتا ہے، پھر سے اس کے اندر بہار آ جاتی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے اس اجڑی ہوئی کھیتی پر جب اپنی نگاہ کرم کی تو یہ خود اجڑی ہوئی کھیتی پھر سے آباد ہو۔ سبحان اللہ۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں، عبدالجبار بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر جب حضور کا وصال ہوا، اگر ابو بکر صدیق ہم میں موجود نہ ہوتے تو شاید نظام جو ہے دربرم ہو جاتا۔ آپ نے اس وقت مشکل ترین وقت کے اندر وہ فیصلے کیے کہ جن فیصلوں نے اسلام کو پھر سے کھڑا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کم عمر تھے، ان کا لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کیا، جنگ کے لیے جب روانہ ہونے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہو گیا۔ چنانچہ لشکر رک جاتا ہے، جیسے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت میں متمکن ہوتے تو آپ پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ اسی لشکر کو اسی طرح، تو صحابہ کرام میں سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور حالات ناسازگار ہیں، تارکین زکوٰۃ ایک طرف ہیں اور مشرک ایک طرف ہیں، اسلام سے برگشتہ ہونے والے ایک طرف ہیں، کفار نے بھی سر اٹھا لیا کہ نبی پاک دنیا سے چلے گئے، اسلام ختم ہو گیا ہے، تو مدینہ طیبہ کو اتنی ضرورت ہے طاقت کی، اگر یہ فوج باہر چلی گئی تو حالات کمزور ہو جائیں گے، تو آپ اس طرح کریں ان کو نہ بھیجیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں وہ کام ضرور کروں گا جو اللہ کے نبی نے کیا تھا، اس کی شروعات کی تو ضرور کروں گا۔ آپ نے کہا اگرچہ مجھے یعنی مدینہ طیبہ میں مجھے خدشہ ہو کہ سب چلے جائیں، اور چونکہ آپ کی ذات کے سامنے، اپنی نگاہ کے سامنے ازواج مطہرات کی بڑی شان تھی، تو آپ نے یہ جملہ کہا کہ اگر مجھے یہ بھی ہو کہ ان کو آپ کے کتے نوچ لیں گے تو پھر بھی بھیجوں گا۔ یعنی یہ خدشہ کہ کوئی بھی مدینہ طیبہ میں نہ رہے، پھر میں اس لشکر کو ضرور بھیجوں گا، کیونکہ اللہ کے محبوب نے اس کو آغاز کیا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور اگر یہ مسئلہ ہے تو آپ یہ کم عمر ہے، کسی یعنی جو تجربہ کار ہے، عمر سیدھا ہے، اس کو ساتھ بھیجیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جس کو کمانڈر بنایا ہے، جس کو سربراہ بنایا ہے، اسی کو ساتھ بھیجا جائے۔ تو یہ ایک فیصلہ، اس کے بعد آپ نے جو فیصلے زکوٰۃ کے مسائل تھے اس کا جو فیصلہ کیا کہ زکوٰۃ کی ایک رسی بھی اگر کوئی دیتا تھا تو میں اس سے دوں گا۔ عرض کی کہ حضور نرمی پڑتی ہے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، یہ مسئلے اسی طرح حل ہوں گے۔ تو حاضر محترم، پھر آپ کی
استقامت جو تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جو استقامت تھی، اس نے ایک انقلاب برپا کر دیا۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر حضور ابو بکر صدیق اس وقت موجود نہ ہوتے، آپ فیصلے نہ کرتے، تو شاید یہ کشتی ڈگمگا جاتی، تو آپ کے فیصلوں نے اسلام کو پھر سے استقامت دی۔ تو کہتے ہیں آپ کشتی اول یعنی آمن ناس بر مولا ما آم کلیم و سینہ ما ہمت و کشتے ملت راہ چوبر، کہ جس طرح ویران کھیتی کو بادل سے راہ کرتا ہے، اسی طرح آپ نے اس ویران کھیتی کو سیراب کیا اور پھر شہباز کیا۔ ہمت و کشتے ملت راہ چوبر، شانی اسلام، شانی غار، شانی بدر، شانی قبر، آپ کی شان ہے۔ پھر یہاں پر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اب تمہیں کیا چاہیے کہ ذرہ عشق نبی الحق طلب، شوق صدیق ولی الحق طلب، کہ اگر تجھے رات کی تنہائی کا وقت ملے، کوئی ایسا وقت مل جائے، رات کا وقت ہو اور تو خدا سے مانگنے لگے، تو آپ بشر نے کیا مانگ؟ دنیا کی دولت نہیں، کائنات کی دولت نہیں، صرف اگر مانگنا ہے تو نبی علیہ السلام کی محبت کا ایک ذرہ، ذرا کیا ہے؟ اگر آپ ہتھیلی پہ وہ ذرا ہو، آپ اس کو اپنے منہ کی ہوا دے تو اڑ جائے، اس کو ذرا کہتے ہیں۔ تو علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کٹورا نہیں مانگ، اپنے لیے بہت بڑا کٹورا نہیں مانگ، اس جام عشق مصطفیٰ کا جام نہیں مانگ، کیا مانگ؟ ذرہ عشق نبی ادحق طلب اور سوزے کا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر اس ذرے کو سنبھال کے رکھنا ہے، اس ذرے کو محفوظ رکھنا ہے، تو اس کے لیے دو لاکر ہیں۔ اگر وہ لاکر ہوں گے تو تیری محبت قائم رہے گی، عشق مصطفیٰ قائم رہے گا۔ اگر وہ لاکر نہ ہوئے تو یہ محبت عشق مصطفیٰ سے دور چلی جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دو گروہ، جو ایک صحابہ کی محبت کی آڑ میں اسلام کو رسوا کرنا چاہتا ہے، اور ایک اہل بیت طہار کی محبت کی آڑ میں اسلام کو رسوا کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اسلام جو اللہ کا مذہب ہے، اللہ کا دین ہے، یہ رسوا نہیں ہوگا، ہر وہ شخص رسوا ہوگا جو اس کے ساتھ ٹکر لگائے گا۔ تو دو گروہ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 فرقے جہنمی ہوں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ صحابہ نے اس کی پہچان کیا ہوگی؟ فرمایا وما انا علیہ واصحابی، کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے۔ اگر فرماتے کہ میں، تو پھر بات نامکمل تھی، آپ نے فرمایا میں اور جس پہ میرے صحابہ، چونکہ اہل بیت طہار بھی صحابہ ہیں، تو آپ نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے وہ گروہ جنتی ہوگا، اس کے علاوہ جتنے بھی ہوں گے جہنمی ہوں گے۔ تو جس کو اللہ کا نبی جہنمی کہے، جس کو اللہ کا محبوب جہنمی کہہ دے، اگر ہم ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تو ایک سید نا کہنے لگا جی وہ بڑا پرہیزگار ہے، کہا شرمی کیسی گفتگو کر رہے ہیں آپ؟ شیطان اتنی عبادت ریاضت کا مالک تھا، بس ہر سی عبادت کی، جنت کے اندر رہا، لیکن چھوٹی سی بے ادبی نے اس کو جنت سے نکال دیا۔ تو جو آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں کرتا، اللہ اس کو جنت سے نکال دیتا ہے۔ تو جو گستاخ صحابہ ہو، گستاخ اہل بیت ہو، وہ کس طرح تقوی والا ہو سکتا ہے؟ پرہیزگاری اس کو نصیب ہوتی جو حضور کا غلام ہو، جس کو اہل بیت طہار سے پیار ہو، جس کو صحابہ سے پیار ہو، تقوی والا، دوسرے کو تقوی نصیب نہیں ہوگا۔ کتنا جوہد کر لے، کتنا زہد کر لے، جو نبی پاک کے کسی غلام کا، میرے شاہ جی نے کتاب لکھی تو آپ نے فرمایا اعلیٰ صحابہ تو اعلیٰ، اگر کسی ادنا صحابی کا کوئی استاد ہے وہ صاحب ایمان نہیں ہوگا، بے ایمان ہوگی مرے گا۔ تو حاضر محترم، میں ایک ڈیرے پہ گیا، وہ ہمارے قریبی تھے، ڈیرے پہ گیا ان کے دربار میں، نے کہا چلو میرے تائی جی ہیں اسلام کر لو۔ تو وہاں پر شاہ جی کی بڑی بیماری لگ گئی ہے کہ عورتیں آتی ہیں اور سارا نظام بدل کے رکھ دیتی ہیں۔ تو میرے تایا زاد جو تھے بڑے بھائی، مجھ سے کافی عمر میں زیادہ، میں اور میرے بھائی وہاں پر بیٹھے، تو وہ ایک بات سنانے لگے۔ میں نے کہا شاہ جی بات آپ سید ہیں، میں عمر سے آپ سے چھوٹا ہوں، لیکن اگر آپ بات سچی نہیں سنائیں نا تو یہ لوگ آپ کے سامنے تو خاموش رہیں گے، لیکن ہر جگہ ضرور کہیں گے یہ بات غلط ہے، جھوٹی ہے۔
آپ کہتے ہیں 4 بھائی پہ علی، آپ کہتے ہیں 4 پہ علی، اگلی بات نہیں سنا لوگوں کو سناتے، آپ کہتے ہیں 4 بھائی پہ علی۔ میں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس سے آگے بھی چلے نا کہ 4 بھائی پہ لٹا کے اللہ کا محبوب کدھر گیا؟ یہ آپ کیوں سنا رہے ہیں؟ میں نے ان سے کہا کہ حضور آپ بتائیں، زمانہ دشمن ہو، گاؤں کی ہر چیز آپ کی دشمن ہو جائے، آپ نے اس گاؤں کو چھوڑنا ہو، گاؤں کو چھوڑ کر کہیں جانا ہو، تو آپ کس کو ساتھ لے کے جائیں گے؟ میں نے کہا آپ کس کو لے کے ساتھ لے کے؟ آپ اس کو ساتھ لے کے جائیں گے جو آپ کی طبع کو بھی جانتا ہو، جو آپ کے اشاروں کو بھی جانتا ہو، جو آپ کی رمز کو بھی جانتا ہو، آپ کی نگاہوں کو جانتا ہو، آپ کی طبع کو جانتا ہو، اور مشکل ترین وقت میں آپ پر جان بھی ثابت کر دینا چاہتا ہو۔ آپ اس کو نہیں لے کے جائیں گے جو رات کو افشا کر دے۔ تو میں نے کہا رات اپنی 4 بھائی پہ علی کو لٹا کے آپ کدھر گئے؟ کس کو ساتھ لے کے گئے؟ شاہ جی کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ بات مکمل سنائیں۔ تو حضرت محترم یہ بھی ایک روگ ہوتا ہے، پتہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن زبان جو ہے وہ ساتھ نہیں دیتی۔ وہ لوگ بدبخت ہیں۔ مجدد ثانی رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح کفر کے اندر سب سے بڑی کفر یہودیت ہے، اسی طرح اللہ کے محبوب کی مجدد ثانی فرماتے ہیں اسی طرح 72 فرقوں میں جو جہنمی فرقے ہیں ان میں سے بدترین فرقہ وہ ہوگا جو صحابہ کا گستاخ ہوگا۔ یہ مجدد ثانی نے فرمایا، اور میں نے بچپن میں اس کا کچھ تھوڑا سا دیکھا، وہ بات لمبی ہو جائے گی، وہ میں نہیں کرتا، لیکن یاد رکھیں میں یہ ضرورت کروں گا کہ جب غار شور میں 2004 میں بھی گیا اور پھر 2018 کے آخر میں بھی گیا، تو جب میں تقریر کرتا تھا نا، غار شور کا منظر بیان کرتا تھا، تو میں یہ سوچ کے رک جاتا تھا تقریر کے دوران، اپنے پہ سوال کر دیتا تھا کہ جب سامنے ایک دانے پہ مکڑی نے جالا تنا، کبوتری نے انڈا دیا، تو جب کفار آئے تو صدیق اکبر نے کس طرف دیکھا ہوگا؟ اب میں کہتی ہوئی کہ میرا ذہن جاتا تھا کہ اس مکڑی کے جالے کے اندر سے دیکھتے تھے، یہ یقیناً میں 22-23 سال تک یہ کرتا رہا، تو میرا ذہن ادھر جاتا تھا کہ صدیق اکبر نے کس طرف دیکھا کہ کفار کو، اور حضور سچ کیا کہ حضور اگر انہوں نے جھک کر دیکھا تو ہم زار ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا لا تخف، ڈر نہیں، ان اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس دفعہ 2018 میں جب میں اوپر گیا تو باہر لمبی بات ہو جائے، اس وقت بات ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے وہی ٹائم ہمیں دیا رات کا، مقصد رات کا عشاء کا وقت تھا، ہم وہاں پر غار شور میں جا کر ہوئے، تو میرے آگے نوری مخلوق بیٹھی تھی، چونکہ یہ ایک واقعہ بنا تھا، تو جب میں نے اسے دیکھا نا تو اس کے کپڑے اس طرح بھیگے تھے کہ عام آدمی اس طرح کپڑے نہیں بھیگتے، ایسے تھا جیسے گلاس پانی کے پھینکے ہوئے۔ میں اس کے پیچھے جا کے بیٹھ جاتا ہوں، پیچھے جا کے بیٹھ جاتا ہوں، اس کا میں عشق دیکھ کے تو میں حیران ہو جاتا ہوں، یار ایسے لوگ بھی موجود ہیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ حضور کی محبت میں اتنا رو رہا ہے، اتنا رو رہا ہے۔ تو میرے سامنے ایک لڑکا تھا، عمر میرا مرید تھا، اس نے اس کو ہاتھ لگایا، مجھے بڑا دکھ ہوا، میں نے اس کو جھٹکا کہ تم نے کیوں ہاتھ لگایا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ شاہ صاحب میرے پیر ہیں تو اٹھو، وہ اور بھی حبشی نسل تھا کہ یہ آئیں گے، تو میں نے اسے اچھی طرح جھٹکا دیا، تو نے یہ کیا کیا، وہ دیکھو کس سوچ میں بیٹھا ہوا ہے، کس طرح وہ بیٹھا ہوا ہے، تم نے کیا کیا؟ بڑا غصہ، لیکن میں نے اسے ہٹا دیا، میں نے کہا، میں نے اسے ٹانگ سے پکڑ کر کہ آپ جب تک آپ کا دل چاہے بیٹھے، میں نے اشارے سے، وہ شاید میری زبان سمجھا کہ نہیں سمجھا، لیکن میں نے اشارے سے کہا بیٹھے۔ اب اس نے موبائل کو یوں آن کیا، میرے سوال ذہن کے اندر سوال رہتا تھا، یوں آن کیا، اس نے قرآن کی آیت تلاوت ہوئی، ثانی یسنی رزق ما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ پھر اس نے خاموشی، پھر اس کو آن کیا، پھر اوپر ہوئی، میں نے پھر سنی، اب یہ کر کے نا یوں غار شور کے 2 دہانے، ایک ادھر ہے اور ایک ادھر ہے، تو اس دہانے سے موبائل نکل جاتا ہے، پھر چند لمحے کے بعد پھر آ جاتا ہے اور سامنے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے کہ ہینا کفار مکہ، ہینا کفار مکہ
ادھر سے کفار مکہ نے دیکھا. اب میرے ذہن میں کہ 25-30 سال سے یہ مسئلہ تھا کہ جب تقریر کرتا تو ایک دم رک جاتا لیکن بیان کر دیتا، چونکہ کتاب یہ نہیں بتاتی تھی کہ رخ کون سا تھا. نہیں نے کفار مکہ. میں نے کہا ہاں ہی نہ کفار مکہ. میں نے وہ حدیث بیان کی، کہنے کا حاضر قرآن، حالانکہ قرآن کو خود میں سنا رہا، لیکن اس نے یہ استفہامی انداز میں سوال کیا کہ جیسے جانتا نہیں ہے. یار کہنے کا یہ قرآن ہے. میں نے کہا نہیں یہ حدیث ہے، یہ قرآن شان یسلی ما فی الغار. کہنے کا حضور حضرت صدیق اکبر نے ادھر میں نے دیکھا تو ایک بالکل اینٹ کی طرح چھوٹی سی چری کہہ لیں، سوراخ کہہ لیں، جیسے اینٹ نکالی جائے بالکل اس کے برابر. کہنا ہی نہ کفار مکہ، کہ اس نے ابھی مجھے بتایا کہ ادھر کفار مکہ آئے اور صدیق اکبر نے دیکھا، عرض کیا اللہ کے محبوب اگر ایک چھوکے دیکھا تو ہمدار ہو جائیں گے. تو میرا جو 25 سال کا پہلے مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. بابا سے بلند تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، رضوی تیرے جانثار، رضوی تیرے جانثار، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت. بھائی محترم، اس نے اس بات کو کی وضاحت کر دی اور یہ ایک عجیب واقعہ تھا. میں بڑا خوش ہوا، وہ مجھے دیکھ کے بڑا خوش ہو رہا تھا، میں اسے دیکھ کے بڑا خوش ہوا. مختصر کرتا ہوں، 2004 کے اندر جب میں اس کے اندر داخل ہوا، بارش ہو رہی، دن کا وقت تھا، اکیلا تھا، میرا ساتھی رات ساتھ چھوڑ گیا. اس وقت واپس آنے کا بس مسئلہ دیکھ میں نے کہا میں ضرور جاؤں گا. میں اکیلے چلا گیا. بہرحال وہاں پہنچا تو میرے سامنے دو انتہائی خوش شکل دو زانو ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. میں ان سے گفتگو کرتا ہوں. گفتگو کا دورانیہ اس قدر کیفیت والا بن جاتا ہے کہ پوری گاہ جو ہے، پہاڑ جو ہے وہ وجن میں آ جاتا ہے. اب میرا جی چاہتا ہے کہ میں بولتا رہوں یہ سنتے رہیے، میں بولتا رہوں یہ سنتے رہوں. اور وہ میری ہر بات، میں نے جب ان سے پوچھا انہوں نے کہا ہم طائف سے آئے ہیں. میری ہر بات کی تائید کر رہے ہیں اور یوں کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے پہلو نہیں بدلے. تقریباً 2 گھنٹے کا گفتگو تھا، انہوں نے پہلو نہیں بدلے. حالات یہ تھی کہ میرا دل چاہتا تھا میں بولتا رہوں یہ سنتے رہیے، بولتا رہوں یہ سنتے رہیے. قریب کچھ قدموں کی اتنی دیوار کی فاصلے پر ایک شخص جو ہے دکان لگا کے باہر بیٹھا تھا. جب حالات یہ تھے کہ پورا نظام بدل میں آیا تو وہ آدمی، لڑکا جو تھا نوجوان، اٹھ کے آیا. اس نے گال کے اندر منہ ڈالا اور مجھے کہنے لگا آپ سید ہیں. اب میں یہ بتانا کہ میں اب اسے بتاؤں اخلاقیت، اس سے مجھے پوچھا ہے، لیکن ایسے تھا کہ اس نے میرے سر پہ تلوار مار دی. مخل نہ ہوتا. میں نے بڑی مجبوری سے کہا کہ ہاں میں سید ہوں. پھر دوڑتا گیا. اس نے ایک تصویر دیکھا، کہنے لگا شریف یہ تصویر میری طرف سے قبول کریں. اب وہ دونوں اٹھے اور ایک دم غائب ہو گئے. میں باہر نکلا، مجھے کہا شریف میرے سے چائے آپ پی جائیں. اس نے وہاں ایک کھڑا تھا، یعنی پتھر کو اس کے اوپر تلائی ڈالی، مسلح ڈالا، اس کے اوپر مجھے پیروں کی طرف بٹھا دیا. چائے بنانے لگا. میرے آگے سامنے اس کو کھجوریں رکھی. کہنے لگا شریف علامہ اقبال نے اتنا کچھ کہا ہے. میں نے کہا یار میں تو اتنا بھی نہیں جانتا کہ اتنا ایک چڑیا کے چونچ کے اندر پانی ہو تو پانی پینے کے بعد وہ گر جائے، میں تو اتنا بھی نہیں جانتا. اس سے بھی آگے بڑا کچھ کہا ہے. کہنے لگا اچھا. کہنے لگا شریف میں بھی 2 گلاں سنانی چاہنا. کہنے لگے 3 بکریاں ہوندی نے 25 سال میرے بھرا ویکھیاں نے، 5 سال میں ہو گئے 30 سال 3 بکریاں ہوندی نے. میرے بھرا نے کہا انہوں کچھ اپنا نہیں، پانی انہوں پیانا ہے تو پانی پیا کے یہ چلی جاتی. لیکن وہ اس طرف جاتی ہیں جہاں پر زندگی نہیں ہے، افغانستان کی طرف پہاڑی پہاڑ اس طرف جاتی ہے. 30 سال ہو گئے. میں نے کہا میں بس نہ ہوں کہ جب، اور وہ وقت کون تھا؟ عصر جانے کا وقت اور مغرب آنے کا وقت. کہتے ہیں شاہ جی 25 سال 30 سال ہو گیا. 25 سال میرا بھائی یہاں پر بغیر کامے کا تھا، وہ وقت چلا گیا ادھر آزاد کشمیر. اب میں میرے پاس کام ہے، میں یہاں پر دکان چلا رہا ہوں تو 5 سال سے میں بھی ان کو پانی دے رہا ہوں. وہ پیتی چلی جاتی ہے. مجھے سختی سے منع کر دوائی کہ ان کو کچھ کہنا نہیں ہے. میں نے کہا جب اللہ کا محبوب یہاں پر تشریف آیا تو صدیق اکبر کا غلام یہاں پر عصر کے جا رہی تھی، مغرب آ رہی ہوتی تو اپنی بکریاں یہاں پہ لے کے آتا تھا اور حضور کو دودھ پیش کرتا تھا. تو میں کہ میرا یہ وجدان یہ کہتا ہے کہ یہ وہی نسل ہے. کہنے لگا شاہ جی اگر دیکھنی ہے تو تسی رکو. میں کہ نہیں یار مجبوری ہے کہ میں واپس جانا ہے، جمعہ بھی پڑھنا ہے، جدے بھی جانا ہے.
نہیں تو میں رک دا پر تیرنا میں وعدہ کرنا کہ اگر زندگی نے وفا کی تو وعدہ یاد رکھا دوسری نے گل سنائی وہ پرا سپ لڑ گیا کہنے تھے شاہ جی اج بھی ایڈے بڑے سپ نے ایڈے بڑے سپ نے ایڈے بڑے سپ نے کہ سپ جدوں نظر ہوندا تے بندہ دہشت کر جاندا ہے اس وقت جس وقت 2004 گیا یقیناً کوئی ہود عالم سی جدوں دن دا تھلے میں اترا تو ہود عالم سی کوئی انسان نہیں سی 2004 وچ سڑک دور پکی سی کوئی نام نشان ہوں تو بڑی آبادی ہو گئی اب میں وہ کہنے لگا میرے بھائی کو سانپ لڑ گیا جب سانپ لڑا تو اس کے پاس کاما نہیں تھا ویزا نہیں تھا اس نے سوچا کہ اگر میں بھیجی جا تو پکڑا جاؤں گا میرا رات پڑ گئی اس نے سوچا اس جگہ پر سانپ کو سانپ نے ڈسا تھا یہ رات تو بڑی برکت والی اس نے وہاں سے تھوڑی سی کھا لی اور منہ میں ڈالی پانی پیا نیند آ گئی صبح ٹھیک ہو گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اب اس کی عقیدت اور زیادہ بڑھ گئی وہ بکریوں کو بھی عقیدت سے پانی پلانا ہے اس کی صفائی بھی کرتا وہاں پر نماز بھی پڑھتا عقیدت بڑھ گئی کاروبار کرتا تھا نیچے سے 2 روپے کی چیز لے کے آتا اوپر 4 روپے کی بیچتا اس طرح وہ اس کا کاروبار تازہ کام لاتا تازہ بیچ دیتا جو لوگ جاتے ان کو پانی پلاتا چائے پلاتا ان کے پیسے لیتا اور پھر کسی کے ذریعے وہ پاکستان آئے ذات کشمیر بھیج دیتا اس طرح اس کا نظام چل رہا تھا تو جب ایک ماہ گزرا یا کچھ عرصہ گزرا مجھے یہ بات ہوئی کچھ عرصہ کے بعد اس کی ٹانگ پھر کالی ہو گئی سول گئی اس نے کہا پہلے میری زندگی تھی بہانہ بن گیا میری موت بن گیا دم کرانے کا میرے پاس نظام نہیں تھا علاج کا میرے پاس نظام نہیں تھا رات پڑ گئی میں نے کہا موت تو آنی ہے کیوں نہ غار شور کے اندر موت آ جائے وہ غار شور کے اندر لیٹ جاتا ہے میرے اس نے سنایا کہ میرا بھائی بہت اور وہ مجھ سے ایسے تعامل کر رہا تھا جیسے میرا مرید ہوتا ہے وہ اتنی مجھ سے محبت کر رہا تھا جیسے میرا مرید ہوتا ہے اب مجھے وہ بات بڑے ادب سے سنا رہا تھا چنانچہ اس نے کہا میرا بھائی اس کے اندر لیٹ جاتا ہے لیٹنے کے بعد اس کی آنکھ لگ جاتی ہے نبی پاک کی تشریف صحابہ کا جمعے کے فیس ساتھ ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر اس کا علاج کرتے ہیں وہ شفا یہاں پر ہوتا ہے کلمی شدید 2 باتیں یہاں پر موجود ہیں تو حضرت محترم میں نے سب حال ہی کلمی شدید کی کر لیا میں کہ یارا جب میرے کو قلم ہوتی تو میں لکھ نہیں جاتا کہ ان کا میرے پاس پٹرول بال بڑھ سر رنگ کا بڑا بولا میرے کاروبار کا حصہ نہیں اور بالکل یہاں پڑا ہے میں نے کہا اگر یہ کہوں کہ میرے بھی اللہ نے تو جت گیا ہے کیونکہ شاید یہ بھی کوئی گال نہیں تحفہ قبول کرو پھر میں 6 شیر لے کے آیا بڑے بڑے کہنے لگا میری زندگی تے میں نے پردہ ڈالاں گا تہاڈا کوئی آئے گا دسے گا وہاں گا دوجے باقی جڑے ٹاشر دے نہیں تے میں ان وہاں گا اوتھے پھر میں 6 شیر لے کے آیا امن ناس بر مولا ماں کلیم اگر سینہ ماں ہمت و کشت ملت راچوبر ثانی اسلام گارو بدر و قبر تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دلے کو تضا سوزے صدیق دے پروانے کو تھراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے خدا کا رسول مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر نعرہ رسالت اس وقت جو میں نے کہا نا اللہ سے اگر وقت ہوا تو پھر اللہ نے اس دفعہ وہی وقت دیا مجھے میں یقیناً بلکہ میں اس پہ خفا ہو رہا تھا جو ہمارا ساتھی تھا نا چونکہ میں جب گیا نا اس 2018 تو میں نے کہا ہم نے کسی سے کوئی رابطہ نہیں کرنا جس کے پاس ہے اس کے ساتھ رابطہ کرنا ہے سارے فون وغیرہ ختم کر دیے لیکن اچانک جب جدے سے باہر نکلی تو پہلا آدمی مجھے آ گیا رات کا 8-10 تک کا ٹائم تھا وہ مجھے جفا ڈر لگا تھا جب دیکھتا تو مجھے اس نے وعدہ دیا تھا کہنے لگے شاید تو سمجھ نہیں نا کہ تینوں نے نمی کرائی تو میں جو اینڈ میں گیا تو میں سمجھا کہ شدورہ شادی ٹھیک ہوئی اب میں نے کہا یار شاید چھوڑتا بھی کہ نہیں چھوڑا وہ چند لمبے کافی لمبے ہو گئے پھر اس نے چھوڑا تو میں نے کہا تم کب اس نے کہا جی مجھے 3 دن ہوئے میں آیا ہوں عمرہ کیتا ہے کہ میرے رب نے چاہا تو تاری ملاقات ہو گئی باہر مجھ سے وہ نے کہا جی گڈی دی لوڑ تو میں حاضر ہوں باہر میں نے اسے کہا ہم نے غار شور پہ جانا ہے غار حرا پہ جانا ہے کہ وقت تھوڑا ہے غار حرا پہ جانا ہے لیکن اس نے کیا کیا گاڑی میں بٹھایا ہمیں غار شور پہ چھوڑا جب ہم اوپر چڑھنے لگے تو میں اس کو بڑا غصے سے اس نے سڑنے کی کیتا ہے 2 گھنٹے جہاں کا ٹائم ہے ٹائم کڑے اتارا ہے میں خلیفہ صاحب نے بار بار بڑا ہی غصہ بڑے پھر میری گل یاد ہے وہ رب نے کیا سی یا اللہ اگر وقت ہے کہ اثر مغرب دا ہے نہیں کہ جو گل بن گئی اسی ٹائم اسی اتنے چڑھ گئے وہ نمازاں پڑھیاں بہرحال یہ بہت بڑا نظام پکا ہے بہت بڑا نظام پکا ہے تو ہی نادان نکلا جو
چند کلیوں پہ قناعت کر دیا، وگرنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ یہ نظام خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ نظام آج بھی چل رہا ہے، لیکن پینے کے لیے تھوڑا سا عقیدہ ٹھیک چاہیے، ارادہ ٹھیک چاہیے۔ یقیناً بزرگ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں اس کا ایمان ٹھیک نہیں، جس کا عقیدہ ٹھیک ہے اس کا ایمان ٹھیک ہے۔ تو آج محترم اللہ کے نبی کا جانشین صدیق اکبر اور حضور الصلوۃ والسلام نے جب 3 دن علالت میں تھے تو آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ مسلمانوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی حضور صدیق اکبر درد دے رہے ہیں، وہ آپ کا یہ نظام نہ سنبھال سکیں گے۔ آپ نے پھر فرمایا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پھر عرض کی حضور میرے باپ کے اندر اتنی سخت نہیں۔ اللہ کے محبوب نے پھر فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر صدیق کو کہو کہ مصلی امامت سنبھالے اور مسلمانوں کو نماز پڑھائے۔ تو حضرت علی مولا علی مشکوک شاہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بینی لشاہد ومان بغائب وما بی مرض، کہ میں بیمار بھی نشاں، کتنے دیا بھی نشاں، وہ تھے موجود سا میرے دوران اللہ کے اپنے محبوب نے کیا ابو بکر صدیق کو نماز پڑھائے کہ جس شخص کو اللہ دے محبوب نے ساڈے دین دا امام چن لیا، سا دنیا دا امام نہ پڑھا مان لیا۔ تو آج محترم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے علی پاک نے نمازیں پڑھی، عمر فاروق کے پیچھے پڑھی، عثمان غنی کے، یہ 35 سال کا عرصہ گزر کرتا ہے۔ 35 سال علی پاک جو ہیں وہ صحابہ کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، اور حضرت مولانا مشکوک شاہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مجھ کو ابو بکر عمر پر فضیلت دے وہ جھوٹا ہے اور اس کو سزا ملنی چاہیے۔ واضح محترم بے شمار باتیں آپ سنتے رہتے ہیں علماء کا جمع غفیر، میں صرف یہی عرض کروں گا کہ صدیق اکبر کی محبت اصل میں اللہ کے نبی کی محبت ہے۔ اس طرح اللہ کو راضی کرنے کے لیے نبی پاک کی غلامی ضروری ہے، اسی طرح صدیق اکبر کی غلامی ضروری ہے۔ اور افضل البشر بعد یعنی بعد النبی افضل البشر، اس کو مجدد ثانی نے بھی افضل بشر کہا ہے، داتا حضور نے بھی افضل بشر ہے، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے افضل البشر کہا ہے، امام باقر نے بھی افضل البشر کہا ہے۔ کسی نے امام باقر سے پوچھا کہ کیا تلوار کا جو مٹھا ہوتا ہے اس کو چاندی سے منقش کر سکتے ہیں، خوبصورت بنا سکتے ہیں؟ تو امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ہاں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار کی مٹھی کو چاندی کا سے منقش کرتے تھے، اس کو خوبصورت بناتے تھے۔ تو اس نے عرض کی حضور آپ ہی صدیق اکبر کو صدیق اکبر کہہ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ صدیق اکبر ہے، صدیق اکبر ہے، جو اس کو صدیق نہ مانے اس کا کبھی بھلا نہ ہو۔ تو امام باقر بھی، زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام جعفر، امام علی نقی، علی تقی، موسیٰ کاظم، علی رضا، تمام آئمہ جن کو اہل تشیع اپنا امام کہتے ہیں وہ اصل میں ہمارے امام ہیں، اصل میں وہ ہمارے امام ہیں۔ اور ان سب آئمہ حضرات نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو افضل البشر کہا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانشاری اس میں کوئی شک نہیں کہ جب غارِ کفار مکہ نے آپ کے حجرہ انور کا حشار کیا اور ہر قبیلے سے ایک نوجوان لیا تاکہ حضور کا قتل جو ہے نعوذ باللہ من ذالک قبیلوں پہ بٹ جائے اور بنو قریش ہم سے بدلہ نہ لے سکے۔ پروگرام یہ تھا کہ یہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، یہ ابو بکر اللہ کا نبی نظام جو ہے ہمارا نظام خراب کر رہا ہے، لہذا اس کو صفحہ ہستی سے بٹا دیا جائے۔ اب یہ پروگرام تھا، حجرہ انور کے ارد گرد نوجوان تلوار نکالے کھڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو فرمایا کہ علی آپ میرے چارپائی پہ لیٹ جائیں، میں ہجرت کرنے لگا ہوں۔ تو جب نکلنے لگے نا تو کفار بالکل کھڑے تھے کہ جیسے حضور تشریف لائے ہم قتل کر دیں گے، نقل کفر نباشر۔ تو اللہ کا محبوب جو ہے اللہ نے فرمایا محبوب یاسین کی چاند آیات تلاوت فرما اور ان کی طرف مٹی جو ہے مٹھی بھر پھینک۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یاسین کی تلاوت کر کے یوں ان کی طرف مٹھی پھینکی نا تو ان کی آنکھوں کے اندر پردے آ گئے،
تو اللہ کا محبوب وہاں پر سے ڈر کے نہیں بلکہ ڈراتے ہوئے نکلا. شاعر کہتا ہے کہ وہ ڈراتا ہوا وحدت کا دم بھرتے ہوئے نکلا اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نکلا. اس شان سے کہ آپ ڈرتے نہیں بلکہ ڈراتے ہوئے نکلے. اور پھر ادھر سے کہاں گئے؟ سیدھے صدیق اکبر کے گھر جا کے یوں دروازے پہ بھی ہاتھ نہیں رکھا, دروازہ کھول دیا گیا. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا بہت سوئے نہیں. عرض کی یا رسول اللہ, جب سے ایک دن گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے اس کی حضور سب کو ہجرت کا حکم دے رہے ہیں, آپ بھی ہجرت کریں گے میں بھی ہجرت کروں گا. تو آپ نے فرمایا تھا کہ میرے ہجرت کا ساتھی تو ہوگا. بس اس رات سے اس کے بعد میں نے سونا چھوڑ دیا. اس انتظار میں تھا کہ کب آئے وقت, کہیں ایسا نہ ہو میں سویا رہوں, تو انتظار کر رہا تھا. المختصر یہ کہ نبی کریم علیہ السلام جب غار ثور پہ چڑھنے لگے تو تھوڑا سا مسئلہ بنا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو بہانہ مل گیا. اس کی حضور اگر آپ میری پشت قبول فرمائیں تو میں آپ کو غار ثور پہ لے جاؤں. نبی کریم علیہ السلام نے ایک دم کہا کیوں نہیں بول کر. صدیق اکبر نے آپ کو اپنی پشت پہ بٹھایا اور 5000 فٹ بلندی یوں چڑھنے لگے. میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ صدیق اکبر اس وقت یہ کہتے ہوں گے یا اللہ نہ یہ سفر ختم ہو, نہ اللہ کا نبی مجھ سے جدا ہو, یہ سفر چلتا رہے, اللہ کا نبی میری پشت پہ بیٹھا رہے. چلتے 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 آپ غار ثور پہ پہنچتے ہیں. عرض کرتے ہیں حضور آپ کے اندر کچھ سانپ ہیں, آپ تشریف رکھیں. آپ نے سارے سوراخ کپڑے پھاڑ پھاڑ کے بند کر دیے. ایک سوراخ بچ گیا, آپ نے اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھ دیا. جب پاؤں رکھا, اپنی ایڑی رکھی, تو عرض کی حضور تشریف لے آئی. نبی کریم علیہ السلام آئے. آپ نے آتے ہی سر نور جو ہے صدیق اکبر کی گود میں رکھ دیا. ادھر صاحب انتظار کر رہا تھا کہ حضور آئیں گے زیارت کروں گا, لیکن آگے ایڑی تھی. بلاخر اس نے بڑی کوشش کی, اس نے ڈنگ مارا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈنگ پہ ڈنگ مارا. زہر اتنا تھا کہ ادھر یہ جرت تھی اپنے جسم کو یعنی اس طرح بنا رہے تھے کہ کہیں حرکت نہ آئے اور اللہ کے نبی کی راحت کے اندر فرق پڑ جائے. یوں آپ اپنے جسم کو بھی مضبوط کر رہے تھے. ادھر زہر بھی جو تھا اپنا جوش دکھا رہا تھا. بالآخر کیا ہو کہ آنکھوں سے آنسو نکلے اور رخسار مصطفیٰ اللہ کے محبوب نے آنکھ کھول دی. پوچھا کیا ہے؟ تو ایک عالم دین پر فرما رہے تھے کہ دیکھو یہ کتنا, کسی کو سانپ ڈس جائے نا تو اس کے منہ سے سانپ نکلتی ہے. لیکن جب سرکار دو عالم علیہ السلام اس وقت کہ سانپ کا زہر ہے, جسم تکلیف میں ہے, اضطراری کیفیت ہے. جب اللہ کے محبوب نے پوچھا نا کیا ہے, اس کی فدا کا امی و ابی, فدا کا وہ عالم دین کہہ رہے تھے دیکھو یہ ہے محبت, یہ ہے ادب کہ مشکل ترین وقت ہے, جسم تکلیف میں ہے. جب مرید اور پیر کا یہ حال ہوتا ہے نا تو پھر کمال پیدا ہوتا ہے. وقت سخت ہے, جسم کپ کپا رہا ہے, زہر اپنا پورا سر دکھا رہا ہے, اور لیکن اس وقت بھی آپ نے عرض کی فدا کا امی و ابی, اے اللہ کے محبوب آپ پر میرے ماں باپ قربان. قد لدغت تو کہ مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے, میں ڈسا گیا. تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں, اپنا لعاب دہن لگایا, شفا ہو گئی. تو حضرت محترم جب صدیق اکبر کپڑے پھاڑ پھاڑ کے سراغ بند کر رہے تھے تو سرکار نے منع نہیں کیا. منع کر سکتے تھے, کہہ سکتے ہیں ابو بکر یہ شام میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں, جب کائنات کے اندر مجھے اللہ کی کا تحفظ موجود ہے, کائنات کی کوئی چیز مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ شام کیا ہے, تم کیا کر رہے ہو, کوئی کچھ نہ کرو, چلو ادھر نہیں. اور صدیق اکبر نے بھی کوئی بہانہ نہیں بنایا کہ اللہ کے محبوب ادھر بیٹھ جاتے, ادھر بیٹھ جاتے. منشا مصطفیٰ دیکھی کہ ادھر غار ثور میں بیٹھنا ہے. پھر اشارے کے بعد اپنی طبیعت کو ختم کر دیا, ادھر ہی اس کو صاف کر رہے ہیں, اسی سراغ کو بند کریں. اور اللہ کا محبوب ہی کہتا ہے کہ کرتا جا, اے بکر کرتا جا, کل کوئی تیری کوئی وفا پہ شک کرے گا تو میں اسے بتاؤں گا دیکھ میرا صدیق اکبر مجھ پہ کس طرح فدا ہو رہا ہے, دیکھ میرا صدیق اکبر مجھ پہ اپنی جان کس طرح اچھا کر رہا ہے, کرتا جا.
میں دلائل پیش کروں گا. جب کوئی بے ایمان تیری وفا پہ شک کرے گا تو میں اسے بتاؤں گا کہ دیکھ صدیق اکبر کی جان بھی لیتی ہے, مال بھی لیتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حاضر محترم یہاں پر عرض کرتا ہوں کہ صدیق اکبر نے مال, جان, اولاد سب کچھ جان حضور پر قربان کر دیا. جب کوئی اپنے شیخ سے وفاداری کرتا ہے پھر نظام بدل جاتا ہے. بے شک. میرے شاہ جی نے مجھے ایک بات بتائی, حافظ صاحب موجود ہیں, کہ سفر کا دورانیہ تھا, پیر ساتھ تھے, پیر پھول حسین شاہ صاحب ساتھ تھے, اسٹیشن کا مرحلہ تھا, سردی اخیر تھی, تو مرشد پاک وہاں پر لیٹے ان کی آنکھ لگی. اب مرید نے دیکھا کہ میرا پیر جو ہے سوئے گا لیکن سردی سے سونے نہیں دے گی, اپنے کپڑے اتار کے اپنے مرشد کے اوپر رکھ دیے تاکہ مرشد جو ہے راہ چیز. آپ سب اس بات کے بعد کوئی تاکہ مرشد میرا صحیح سو سکے. جب مرشد نے آنکھ کھولی نا, ایسی نگاہ کی تقدیر بدل نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. اور ترستی ہے نگاہ نارسا جس نظارے کو, ترستی ہے نگاہ نارسا جس نظارے کو, وہ رونق انجمن کی یونی خلوت خزینوں ہے. لوگ دیکھتے یار یہ اللہ کے بندے جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں, ان کا نظام کیسا ہے. ترستی ہے نگاہ نار ساجس نظارے کو, وہ رونق انجمن کی یونی خلوت خزینوں میں ہے, کہ جب یہ رات کی شب بیداریاں کرتے ہیں, اللہ کے رسول کو راضی کرتے ہیں, پھر لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ نظام کیسا نظام ہے. آگے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی, الہی کیا چھپا ہوتا ہے دل کے سینوں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ نظام لیکن نظام عقیدت کا ہے, ہر بندے کو سمجھ بھی. تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیر ہوگی, نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. تو حاضر محترم عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ صدیق اکبر وہ شخصیت ہیں جس کو اللہ کے محبوب نے سچا کہا, جس کو قرآن نے سچا کہا, جس کو قرآن نے سچا کہا, جس کو اللہ کے محبوب نے سچا کہا, اور وہ واقعی اتنا سچا تھا کہ اپنے محبوب کا وہ عاشق بنا کہ جس کی مثال کوئی نہیں, جس کی مثال کوئی نہیں. اب ہمیں چاہیے کہ ہم اسی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی جس طرح کی ہوائیں چلتی ہیں, کبھی بھی کوئی ایسا جملہ ہماری زبان پہ نہیں آئے. تو صدیق اکبر رضی اللہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی 4 پشتیں حضور پر آپ کی حیات طیبہ میں حضور پر ایمان لائے. یہ بھی آپ کو شرف حاصل ہے, اور آپ نے سب کچھ قربان کر دیا. آخری جملے عرض کرتا ہوں کہ پاؤں کو رکھ دیا سانپ کے بل پر, زہر کا صدمہ لے لیا دل پر. پاؤں کو رکھ دیا سانپ کے بل پر, زہر کا صدمہ لے لیا دل پر. سب کچھ ہے جی خاطر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ مال, اولاد, جان سب کچھ آپ کے سامنے علامہ بیان کرتے رہتے ہیں. بس میں نے بھی سبق سنایا ہے, اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو عرض کیا اس پہ مجھے خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے بات ہے بڑی عمل رہ گئی رسم اذان روح گزاری نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین گزاری نہ رہی. اصل میں بات ہے عمل. خادم شاہ نظری رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ چھوٹے شرط کرنے کے بعد جاتا لگ کروں گا کہ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو مصعب بن عمیر غزوہ احد کے اندر یہ وہ صحابی ہیں جو اسلام سے پہلے جب مکہ کی گلیوں میں چلتے نا
تو اتنا قیمتی لباس پہنتے اور خوشبو لگاتے، لوگ یوں آنکھیں اٹھا اٹھا کے دیکھتے. تو خادم شاہ ندوی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب وہ غزوہ احد میں انہوں نے علم اٹھا رکھا تھا، اس وقت حالت یہ تھی کہ آپ کے جسم پر جو کپڑا تھا، اگر اوپر والا جسم ڈھانپتے تو نیچے والا ننگا ہوتا، تو آپ نے نیچے والا کپڑا اپنا جسم ڈھانک رکھا تھا. یعنی ہمیں اسلام کس طرح مل گیا تو آسانی سے. ہمیں تو نماز کی توفیق نہیں، نماز کی توفیق نہیں. ہم تو کیا، اور اللہ فرماتا ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا میں اس کا جینا تنگ کر دوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ نماز پڑھنے والے، ذکر کرنے والے اور نہ کرنے میں حالت کی حالت کیا ہے. ذکر کرنے والا، نماز پڑھنے والا زندہ ہے، اور نماز اور ذکر سے منہ پھیرنے والا مردہ کی طرح ہے. تو قرآن کہتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے ہم اس کا جینا تنگ کر دیتے ہیں. تو بس وہاں وہ شاعر رسول، آپ کے ہاتھ میں جھنڈا ہے اور جسم پر پورے کپڑے نہیں، نیچے والا آزار اوپر والا ننگا ہے. جب آپ شہید ہوئے تو وہ کپڑا جب جسم نیچے والا کرتے تو نیچے والا ننگا ہوتا، پھر درمیانہ سطح ڈھانپ دیا جائے. لیکن ایک مرتبہ بھی شکوہ نہیں کیا اللہ کے محبوب، اسلام لانے کے بعد ہمارے حالات بہتر ہونے چاہیے تھے، ہمیں اور قیمتی کپڑے ملنے چاہیے تھے، ہمارے پہلے بھی اتر گئے. ایک مرتبہ بھی مصعب بن عمیر نے شکوہ نہیں کیا کہ اللہ کے محبوب ہمیں کیا ملا. آپ فرماتے یہ ہے اسلام، کیونکہ یہ شہادت کا ہی الفت میں قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی برسوں سے نمازی بن نہ سکا، اور مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے. اللہ اکبر. شعبہ کی شان یہ ہے کہ قرآن ان کے سجدوں کا ذکر کرتا ہے، ان کے رکوعوں کا ذکر کرتا ہے، اور مسجد ان کا انتظار کیا کرتی تھی. مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب و صاف اجازت نہ رہے. اب مطلب کی بات ہے، اگر مطلب کی بات ہو، اگر گورنمنٹ آج ایک نماز کے 50 روپے رکھ دے تو کوئی بے نمازی نہیں رہے گا. بات لینے دینے کی ہے، اور باقی جو اللہ دے رہا ہے وہ بڑا کچھ دے رہا ہے. لیکن مطلب کی بات ہے، اگر آج 50 روپے ایک نماز کے رکھ دے تو مسئلے بھر جائیں. خدا را اس کے بڑے انعام و اکرام ہیں. رزق کے اندر برکت ہو جاتی ہے، ہر چیز میں برکت ہو جاتی ہے. آئیے پھر لوٹیں، زندگی عمل سے بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ راری ہے. اللہ تعالی ہمارا عقیدہ پختہ رکھے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت فرمائے، اور ہمارا یہ جینا جو ہے کل کو جب قبر کے اندر جائیں، جب حضور کی آمد ہو تو پھر وہاں پر وارے نیارے ہو جائیں. حضور فرمائے آج موجے لوٹ، تو نے ساری عمر میرے گیت گائے ہیں، آج قبر بھی تیرے لیے جنت کا. نم کا نومت روس، پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا، سو جا. نم کا نومت روس، امر سے سو جا. لوکا میں نوان ڈرایا رات قبر دی کالی، پر میں سنیا دوسری ماں جس نے منڈی کبھی گالی. جو شخص 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فل صلات کا ذکر کیا، اس کی تیزی اور اس کی کاٹ کا ذکر کیا، تو حضور پریشان ہوئے. جبریل امین حاضر خدمت ہوئی، عرض کیا اللہ کے محبوب آپ پریشان نہ ہوں، جو آپ پہ 10 مرتبہ درود پڑے گا میں اس کو ہاتھ پکڑ کے اس کا پوس ساتھ سے اس طرح دے جاؤں گا جس طرح بجلی کی چمک نکل جاتی ہے. آپ جو 10 مرتبہ توجہ سے درود و سلام پڑے ہاں جی، اس کا حال یہ ہوگا. تو اللہ تعالی ہمیں حضور کی غلامی، سچی غلامی، اپنا سچا خوف عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.